اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ہم آپ کی خدمت میں شب برات کے نوافل کے حوالے سے بہت ہی پیارا ٹاپک لے کر حاضر ہیں۔ شب برات کی نماز کا مکمل طریقہ کار ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے یہ نوافل کس وقت اور کس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو احادیث مبارک کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ شب برات کی عبادت کے فضائل۔ 15 شعبان المعظم کی اس باسعادت رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اپنی عبادت میں کثرت کی ہے، اس لیے ہمیں بھی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس رات میں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے اور شب داری کرنے چاہیے۔ اس رات میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس رات کی عبادت کے ثواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں نوافل پڑھنا اور عبادت کرنا مسنون ہے۔ ذکر کی کثرت اور قرآن مجید کی تلاوت افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان المعظم کی شب کے متعلق فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو تم رات کو قیام کرو اور دن کے وقت روزہ رکھو۔ اس شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو مغفرت دوں، کوئی ایسا ہے جو کہ رزق کا طلب گار ہو تو میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کو مصیبت سے نجات دوں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ انہیں رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ماہ شعبان کے روزے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ پسند ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے اس کا وقت ماہ شعبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ مجھے اس لیے بھی محبوب ہے کہ اس مہینے میں میرے وصال کا حال لکھ دیا جائے گا، اس لیے میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ پیارے دوستو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پھر ایک بار یہ رات نصیب ہوئی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور مرد حضرات مساجد میں جا کر باجماعت تسبیح نماز ادا کریں اور بعد نماز مغرب 6 رکعت نوافل ضرور ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں۔ میری بہنیں گھر میں مصلی بچھائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نوافل نماز پڑھیں، اس سے انشاءاللہ ہمیں خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نوافل کی طرف۔ ہو سکے تو کسی کاپی کاغذ پر نوٹ کر لیں، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے کام آئیں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے نوافل کس طرح ادا کرنے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اس طرح ادا کریں کہ پہلی 2 رکعت میں درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت کریں۔ ہم دوبارہ دہراتے ہیں، نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اس طرح ادا کریں کہ پہلی 2 رکعت میں درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت کریں۔ پھر 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کریں
کہ بد بلائیں دور ہونے کی نیت کریں۔ پھر سب سے آخر میں مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں۔ ہم دوبارہ دہراتے ہیں کہ سب سے آخر میں مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں، یعنی اللہ تعالی ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں اور دعائے شبان پڑھیں۔ اگر آپ دعائے شبان نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو نیت کی ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ہم نے آپ کو جو بھی نوافل بتائے ہیں آپ اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو دور کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہو سکے تو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔